أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمري ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. درود شریف پڑھا. سورہ روم میں پچھلے آیات میں توحید کی دلائل، اللہ وحدہ لا شریک کے الوہیت کے دلائل عقلی بیان ہوئے، اور ساتھ یہ اللہ پاک کا حکم آیا اقم وجہک للدین القیم، اپنا منہ سیدھا کر لو اس دین کے آگے جو کہ قائم ہے. اپنے منہ کو سیدھا کر لو کا مطلب یہ ہے کہ آ جاؤ ایمان کی طرف، ایمان لے آؤ. اور اگر آپ مومن اور مسلمان ہے لیکن غفلت چھائی ہوئی ہے، جیسے کہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں پر اتنی غفلت آئی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی دین سے نفرت ہے. آپ کہیں گے اللہ کی دین سے کیسے نفرت ہے؟ دین صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آ گئے اور ہم نے جو ہے نا ہم نے وضو بنا لیا اور ہم نے اپنے 2-4 آیتیں پڑھ لی اور نماز پڑھ لی، ہم نے سمجھا کہ ہم نے دین قائم کر دیا. دین نام ہے اللہ رب العزت کی محبت کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. تو اللہ کی محبت تو بندے، ایک تو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور ایک اللہ کی محبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندے کے دل میں قرآن پاک کی محبت ہوتی ہے. ہمارے زمانے کے مسلمان اپنے آپ کو صرف نماز تک محدود سمجھتے ہیں، قرآن شریف کو نہ سنتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں. حالانکہ قرآن شریف سے محبت ایمان کی علامت ہے اور اللہ کی محبت کی علامت ہے. قرآن شریف میں 20 آیات ہے اس بات پر دال ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہو جائے کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. تو اس کی علامت یہ ہے کہ آپ قرآن کی قدر کرتے ہیں یا نہیں، قرآن شریف سے محبت کرتے ہو یا نہیں. اگر آپ کی محبت قرآن شریف سے ہے تو یہ علامت ہے کہ اللہ کی آپ سے محبت ہے. تو اللہ رب العزت نے ان دلائل کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اپنا منہ سیدھا کر لو اللہ کے آگے. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ باوجود مسلمان ہونے کے گناہوں میں ڈوبے ہیں تو آس مت توڑو، اللہ پاک غفور رحیم ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف، توبہ کر لو. ایک شخص نے کہا، ہمارے ایک استاد تھے کہ ایک آدمی آیا کہ مولوی صاحب یہ کیا بات ہے کہ مجھے جتنے بھی آبادیاں ہیں ان میں مسجد مجھے برا لگتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا اس پہ، اور جتنے بھی
کتابیں ہیں ان میں قرآن پاک برا لگتا ہے کہ لوگ قرآن کیوں کھول کر کے بیٹھتے ہیں۔ ایسے دو چار باتیں اور کہی انہوں نے۔ تو ہمارے استاد تو نے کہا کہ علامات تو آپ کی کفر کے ہیں کہ اندر کفر رکھا ہوا ہے، آپ کے دل میں کفر ہے اگرچہ بظاہر آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایمان محبت کی علامت تو یہ ہوتے ہیں کہ مسجد سے محبت ہوتی ہے، قرآن سے محبت ہوتی ہے، دین سے محبت کی ہے۔ اگر آپ کو قرآن سے محبت نہیں ہے، اب ہم جو درس دیتے ہیں اس درس دینے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ میرے پاس مجھے ضرورت ہے کہ میں قرآن شریف کی بہت بڑی ضرورت ہے مجھے، لیکن اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی یہ آوازیں کسی کے کان میں پڑے اور اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، بغیر ایمان کی وہ دنیا سے رخصت نہ ہو، ایمان لے کر کے جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب نادانی ہوتی ہے تو نادانی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ انبیاء علیہ السلام سے بھاگتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے 4 بڑے بڑے اولیاء بیٹے تو دنیا سے چلے گئے، تو نوح علیہ السلام کو نبوت دے دی گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کا دین بیان کیا ہے لوگوں کو، لیکن جب آپ کھڑے ہوتے تھے کہ اللہ کے دین توحید اور ان کے دلائل بیان کرے تو لوگ بھاگ جاتے تھے۔ اکا دکا کوئی ہوتا تھا جو وہ ایسے بھی جیسے کہ ہمارے زمانے میں 2-4 آدمی ہوتے ہیں، ان کو حیا آ جاتی ہے کہ مولوی صاحب نے قرآن شریف کھول دیے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ باقی لوگ بھاگ جاتے ہیں، شیطان اپنے کام میں کامیاب ہو جاتا ہے، ان کو نکال لیتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے پاس لوگ بیٹھتے نہیں تھے، بھاگ جاتے تھے۔ 950 سال انہوں نے توحید بیان کیا اور قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، وہ اللہ کی دین کی آواز لگاتے تھے، لوگ بھاگ جاتے تھے۔ وہ کافر تھے اور ان کو دین کی آواز تھی۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ قرآن نہ سنیں، کیونکہ اگر قرآن پاک سنیں گے تو شیطان روتا رہے گا اور مٹی سر پہ ڈالتا رہے گا کہ ہمارا کام تو خراب ہو گیا، نہیں آتا ہے۔ ہمارے ایک شیخ فرمایا کرتے تھے کہ دین سمجھ میں آ جائے تو پھر شیطان کی بس چلتی نہیں ہے، اور دین سمجھ میں آتا ہے قرآن سے۔ فرمایا کہ ابلیس نے سمندر پہ تخت ڈال دیا اور دنیا میں شیاطین کو پہلا دیا کہ آپ جا کر کے تخریب کاری کرتے رہیں۔ ہر ایک نے واپس آ کر کارگزاری سنائی کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ تو ایک ان میں سے آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے تھوڑا سا ایک کام کیا ہے، لیکن میں نے دو فرقوں کو لڑایا آپس میں۔ میں تو ایک گھر میں بھینس میں گھس گیا اور وہ بھینس سے دودھ نکالنے والی عورت تھی، تو ان کو دودھ نہیں دے رہی تھی، تو اس نے اس بھینس کو مارا، اور میں نے اس کی خاوند سے کہا کہ دیکھو تمہاری بیوی نے تمہارے بھینس کو مارا ہے۔ اس نے جا کے اس کو ڈنڈا مارا تو وہ مر گئی۔ تو اس کے میکے میں جایا، میں نے کہا تمہاری بہن کو، بیٹی کو مارا ہے، تم اس کو مارو۔ تو انہوں نے آ کر اس کو مارنا شروع کر دیا۔ تو 2 فرقے آپس میں لڑے اور خونریزی ہو گئی زبردست، صرف اس وجہ سے کہ بھینس میں گھس گیا تمہیں کہ تم دودھ نہیں دینا، یہ میں نے کام کیا۔ اور میں نے 2 جماعتوں کو لڑایا، آپس میں زبردست خونریزی کرائی۔ فرمایا کہ ایک جو ہے وہ بیٹا ہوا تھا، سب نے کارگزاری سنائی، تو ابلیس نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے ایک تھوڑا سا کام کیا ہے، میں نے تو ایک آدمی قرآن پاک کے پاس آتا تھا، میں نے اس کو کسی اور کام میں لگا دیا کہ قرآن سے کیا کرو گے، درس قرآن چھڑوا دیا اس سے۔
تو ابلیس نے انعام دیا اس کو اور بلایا اور تخت پہ بٹھایا اپنے ساتھ. تو باقی جو شیاطین تھے انہوں نے کہا ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے کہ بڑے بڑے جماعتوں کو آپس میں لڑایا، ہمیں انعام نہیں ملا. اور ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں قرآن کے لیے بیٹھ رہا تھا، آپ نے اس کو نکال لیا کہ مولوی اپنے کام کریں گے، وقت نہیں ہے آپ کے پاس، چلے جاؤ. تو اس کو نکال دیا آپ نے. ابلیس کے سامنے جب شکایت آ گئی تو ابلیس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اس شخص نے میرا کام کیا، تم لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے لیکن اس شخص نے میرا کام کیا، اور میرا کام کیا ہے کہ قرآن سے لوگوں کو متنفر کرنا ہے. آپ سمجھ گو، آپ سمجھے اس بات کو کہ ابلیس کا کام ہے لوگوں سے قرآن سے بھگانا. اور ابلیس نے کہا کہ آپ کو یہ کام معمولی لگ رہا ہے، یہ بندہ اگر قرآن کا درس سن لیتا تو یہ میرے ہاتھ میں نہ آتا. میں نے اس کو قرآن سے ہٹا دیا. جب میں نے قرآن سے ہٹا دیا تو اب یہ کہ یہ آئے گا نہیں دین کی طرف. تو میرا کام بن گیا. کہا کہ جو اللہ کی کتاب کو سن لیتا ہے تو وہ اس کے خون میں جا کے سرایت کر جاتا ہے، پھر ہمارا کام اس پہ نہیں چلتا. ہم جتنے بھی گھوڑے دوڑائے لیکن ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا. اللہ کا قرآن بھی یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ اپنا منہ سیدھا کر لیں، یعنی توبہ اور استغفار کر لیں اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ قرآن سے متنفر ہیں، اور اپنا منہ سیدھا کر لیں، یعنی توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے، کیونکہ موت کے علامات دیکھنے کے بعد پھر تو کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اب اگلا مرحلہ آیت میں وَمِنْ آیَاتِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے یہ نشانی ہے اللہ ہواؤں کو چلا دیتا ہے، مبشرات، خوشخبری دینے والے بارش کی، وَلِيُذِيقَكُمْ، اور تاکہ تمہیں چکھا دے میں رحمتی ہی اپنے رحمت. لوگ خوش ہوتے ہیں. گرمی بہت سخت پڑی، جیسے پچھلے دنوں میں اتنی گرمی لوگوں کو پڑی کہ لوگ ایسے کمزور لوگ مر گئے، راستے پہ چلتے چلتے گر گئے. اب جہاں پر ہوا چلی اور بادل آیا اور لوگ خوش ہو گئے کہ اب بارش ہونے والی ہے، تو لوگ جو ہے ان کو دیکھ کر کے بہت خوش ہو گئے کہ اب بارش ہوئے گی. تو ایک تو یہ کہ لیذیقکم من رحمتہ، خوش اس لیے ہوئے کہ اب رحمت یعنی بارش آئے گی. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتی اللہ کے حکم سے چلے. تیسری بات وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم ڈھونڈ لو اللہ کا فضل. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. اب کتنی باتیں ہو گئی. گرمی بہت سخت تھی، ہوا چلی، لوگ بہت خوش ہو گئے، بادل آیا اور بہت خوشی ہوئی کہ اب بارش ہوئے گی. گرمی بہت زیادہ ہے، اور جب بارش ہوئے گی پانی جو ہے وہ سمندروں میں اور نہروں میں پانی آئے گا اور کشتی چلے گی اس کے حکم سے. اور تیسری بات جو خوشی کی ہے وہ یہ کہ تم اللہ کے فضل کو ڈھونڈتے رہو گے. جب بارش ہو گئی اور لوگ سکون اور راحت میں ہو گئے تو اپنا کاروبار بھی کریں گے اس میں. اور چوتھی غرض یہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. دیکھیے اللہ پاک اتنا بڑا مہربان ہے. یہ ہوائیں کس لیے چلے؟ اللہ نے ہوا بند کر دی تو کوئی ہے جو ہوا لے کر کے آئے؟ اور کتنے اللہ پاک کے انعامات و احسانات میں سے ہے کہ ہم قدرتی ہوا کا رہے آکسیجن ہے. ہمارے یہاں جب ہوا بند ہوتی ہے تو مریضوں کو آکسیجن لگاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ
ایک مشینی چیز ہے بنائی ہوئی، تو اس کے اندر وہ راحت تو نہیں ہوتی جو باہر کے آکسیجن میں ہے۔ تو یہ اللہ پاک کے قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ گرمی میں ہوا چلائے۔ اب اس ہوا کے چلانے کے بعد اب ہوا چلی تو سمندروں سے وہ ایک دھواں اٹھ گیا اوپر، بادل کی صورت بن گئی، اور جب بادل طے بتے بنا تو لوگ بہت خوش ہو گئے کہ اب بارش ہوئے گی، بارش پر بہت خوش ہو گئے، اور آگے پانی آئے گا تو سمندر میں کشتی بھی چلے گی، اور اللہ رب العزت کے فضل کو لوگ ڈھونڈیں گے، کاروبار بھی کریں گے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ہم نے یہ کام کیا کہ گرمی تمہاری ختم کر دی، ہوا چلا دی ہم نے، اور بادلوں کا نظام چلایا ہم نے اوپر، اور ہم نے بارش برسائی تم پر، اور تم اپنے سامان کو سمندر میں کشتی میں ڈال کر ایک ملک سے دوسرے ملک تک لے کے جاتے ہو، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے کے جاتے ہو۔ اور فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ پاک کے جب انعامات اور احسانات ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اب شکر جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ہم شکر کو پہچانے، شکر ہے کیا؟ عام طور پر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی شکر ہے۔ زبان سے کہہ دیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا الحمدللہ کہہ دیا، یہ شکر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا لے تو اللہ نے تمہیں بہت عمدہ قسم کا کھانا کھلایا اور پانی تم نے پی لیا، تو کھانا کھانے کے بعد کہو الحمدللہ، تو یہ شکر ہے۔ لیکن ہم نے شکر صرف اس تک یہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ کون ہے جو گھر میں جا کر کے سلام کرے، اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ اس گھر سے آپ نکلے تھے، کوئی معلوم نہیں کہ آپ زندہ اس میں آ سکتے ہیں دروازے سے یا نہیں، جب آپ نے گھر میں آئے تو گھر میں آنے پر سلام کہہ دیں، اور سلام کر کے ایک تو اللہ راضی ہوگا، اور پھر یہ کہ اس گھر میں تمہاری ماں ہے، بیٹیاں ہیں یا بہو ہے، کوئی بھی ہے، وہ بھی خوش ہوں گے کہ انہوں نے سلام کیا، بدل گیا، اچھا ہوا آج کہ ادھر سنو سلام کیا اس نے۔ اور سلام کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں ان کے لیے، تو یہ بھی شکر ہے۔ علماء نے لکھا کہ شکر جو ہے وہ دو قسم کا ہے۔ ایک شکر ہے اللہ کی نعمتوں پر، جیسے ہم نے کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت میں مل گئی تو ہم نے کہا الحمدللہ، شکر کیا۔ عام طور پر تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا۔ ایک شخص بزرگ تھا اور اس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے، ہاتھ بھی دونوں کٹے ہوئے تھے، اور وہ چل پہ نہیں سکتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو کسی نے اس کو کہا پیر تو تمہارے دونوں نہیں ہیں، چل نہیں سکتے ہو، ہاتھ بھی تمہارے نہیں ہیں، تو کس چیز کا شکر ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ پاک نے جو زبان ٹھیک رکھی ہے، میں شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں۔ اگر جیسے میرے پیر چلے گئے، ہاتھ چلے گئے، زبان بھی بند ہو جاتی تو میں کیسے کہتا؟ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زبان تو ٹھیک رکھی ہے نا۔ اور ایک شکر ہے جو مصائب اور تکالیف پر ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ الشکر علی النعماء و شکر علی البلاء، شکر دونوں ہے، نعمت پر الحمدللہ کہنا اور یہ کہ
مصیبت پہنچنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ پیران پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ ان کے حلقے کی مرید لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پیر صاحب کا ایک جہاز آ رہا تھا بھرا ہوا، جو سونے سے بھرا ہوا کوئی جہاز آ رہا تھا، اور لوگوں نے خبر پہنچا دی کہ حضرت وہ جہاز جو ہے وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ تو پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے سر نیچے کر کے کہا الحمدللہ، اور پھر وہ خبر یہ بیٹھے ہوئے تھے غلط ثابت ہو گئی۔ دوبارہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت وہ خبر غلط تھی، وہ جہاز صحیح سالم پہنچا ہے۔ تو پیر صاحب نے پھر تھوڑا سا مراقبہ کیا اور کہا کہ الحمدللہ۔ تو مریدین میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ حضرت آپ تو سنت کے پابند ہے، تو پہلے مرتبہ جب جہاز کے ڈوبنے کی خبر آئی تو آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا تھا، تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ اور جب دوبارہ وہ خبر غلط ثابت ہو گئی، جہاز پورا آیا تو انعامت مل گئی، پھر بھی آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بڑے سادے، میں نے پہلے مرتبہ الحمدللہ اس پر نہیں کہا کہ میرا جہاز ڈوب گیا، الحمدللہ میں نے اس لیے کہا کہ جب آدمی کو مصیبت پہنچتی ہے، چاہے جانی ہو یا مالی ہو، تو فطرت انسانی ہے کہ آدمی کا دل دھڑکنے لگتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب یہ اطلاع آ گئی کہ پورے جہاز ڈوب گیا تو میں نے توجہ کیا اپنے دل کی طرف، تو میرا دل لگا ہوا تھا اللہ 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 اللہ، لگاتار لگا ہوا تھا۔ تو میں نے الحمدللہ اس لیے کہا کہ اتنی سخت مصیبت کی خبر پہنچنے پر بھی میرا دل لگا ہوا ہے اللہ کرے اللہ اللہ، تو میں نے الحمدللہ اس لیے کہا۔ اور جب کسی کے پاس اچانک زیادہ مال آ جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو پھر دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ تو دوبارہ جب خبر غلط ثابت ہو گئی اور مال پورا آ گیا تو میں نے پھر توجہ ڈالی اپنے دل پر، تو میرا دل اسی طرح سے لگا ہوا تھا، اللہ 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 ذکر کر رہا تھا، تو میں نے الحمدللہ اس لیے کہا۔ تو اللہ کے نیک لوگ اولیاء ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت پہنچے جب بھی کہتے ہیں الحمدللہ، اور اگر وہ اسے راحت پہنچے وہ الحمدللہ اس پر کہتے ہیں کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے تھے، ان کی بھی عجیب واقعات ہے کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام یہ ایک مسئلہ بیان کرتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، صرف اللہ الہ ہے، صفات کارسازی یعنی حاجت روائی صرف اور صرف اللہ کا کام ہے کہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ لوگ نوح علیہ السلام کی بات اگر بلند آواز ہو تو سننا نہیں چاہتے تھے، انگلیاں ڈال کر قرآن بتلا رہا ہے، کانوں میں انگلیاں رہتے ہیں کہ ان کی آواز ہی نہ پہنچے، ورنہ نوح علیہ السلام جب لوگوں کو بلاتے تھے کہ آ جاؤ اللہ کی دین کی طرف تو لوگ بھاگ جاتے تھے، اور بعض مرتبہ تو شرارتی لوگوں کو لگا دیتے تھے کہ اس کو پتھر مارو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے وہ ان کو جو ہے وہ ان پتھروں سے نکال لیتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ اب میرا کام کیا ہوگا کل، تو حضرت جبرائیل فرماتے تھے جو کام آج کا ہے کل بھی آپ کا کام یہی ہوگا، یعنی پھر آپ نے بلانا ہے اللہ کی توحید کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، تو قرآن پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں میں نوح علیہ السلام کو انہ کان عبدا شکورا، یہ تھے بندہ شکور، ایک شکور ہے ایک شاکر ہے۔ شکور اس کو کہتے ہیں انتہائی مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت بڑا شکر گزار تھا، باوجود تکالیف کے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اور کے ساتھ ساتھ بھی کوئی نہیں ہوتے تھے، اور اللہ رب العزت کی انبیاء علیہ السلام شکر گزار تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاکرا لانعمی،
اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہوائیں چلا دی، بادلوں کا نظام چلایا، اور اس لیے کہ تم خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت کی امید میں کہ ابھی بارش ہونے والی ہے، اور ہم نے بارشوں کے نظام سے پانی بڑھا دیا سمندروں میں تاکہ کشتی چلے، اور یہ کہ تاکہ تم اپنا سامان بھی پہنچا دو ایک مقام پر، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ یہ کہ تم شکر کرو، تاکہ تم، اللہ فرماتے ہیں جب میرے انعامات و احسانات کا شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے میں اپنے احسانات بڑھا دوں گا اور دے دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر آپ نے میرے انعام اور احسان کی ناشکری کر لی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نہ یہ کہ میں اس نعمت کو روک لوں گا بلکہ ایسے سخت مصیبت میں مبتلا کر دوں گا تمہیں کہ تم چیختے چلاتے رہو گے، میرا عذاب سخت ہے پھر۔ اللہ پاک ہمیں شکر گزار بنا دے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر ادا کرنے والے بنا دے۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ پاک کی وحدانیت کی دلیل بھی آ گئی، جیسے پیچھے 10 دلائل بیان ہو گئے تھے پچھلے رکوعات میں، تو یہ 11ویں دلیل توحید ہے یا 12ویں دلیل توحید ہے، اور اللہ رب العزت نے یوں ہمیں دیکھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ابر ماہو خورشید فلک درکار اندہ، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بہت بڑے عالم قرآن کے ذکر، جو اس نے جو فارسی میں کتابیں لکھی ہیں وہ قرآن پاک کے توحید کی آیات کی ترجمان ہیں۔ ابر ماہو خورشید فلک درکار اندہ تاتنانے بکف آری و بغفلت نخوری، او اللہ کے بندے دیکھ لینا ابر بادلوں کا نظام چل رہا ہے، ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے، اوپر سے ابر ماں یعنی چاند کی روشنی آ رہی رات کو، چاند کا نظام چل رہا ہے، خورشید سورج کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اللہ فرمائے میرے بندے تیرے لیے ہم نے ہوائیں چلائی، تیرے لیے ہم نے بادلوں کا نظام چلایا، اور تیرے لیے ہم نے تاروں کا نظام چلایا، اور تیرے لیے ہم نے چاند کا نظام چلایا، تیرے لیے ہم نے سورج کا نظام چلایا۔ ابرو بادو مہو خورشید فلک درکار اندہ، یہ آپ کی خدمت میں لگے ہوئے، تاتنانی بکف آری و بغفلت نوری، او میرے بندے اس لیے نظام چل رہا ہے کہ تم غفلت سے منہ میں لقمہ نہیں ڈالو، جو کھاتے ہو نا غفلت سے مت کھاؤ بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ پاک ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہمارے اندر جو درندگی ہے نا، یہ جو ہم بدکتے ہیں قرآن سے، اور جب درس قرآن ہوتا ہے تو جب قرآن کھولا جاتا ہے تو ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں اور ہمارے بچے ہیں اور مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ قرآن سے بھاگتے ہیں، یہ نادانی ہے۔ تو آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ لوگوں کو، اگر آپ عالم نہیں ہیں، کسی کو درس نہیں دے سکتے، تو کم سے کم اتنا کام کرو کہ میرے پاس لے آؤ، یہاں جو درس ہوتا ہے 10-15 منٹ کا درس ہوتا ہے، یہ درس سنیں، اور جب قرآن سنیں گے تو ایمان اندر سرایت کر جائے گا۔ یہ ہم خود جو ہے نا دین کی طرف قرآن پاک کے درس سے آئے ہیں، ہم نے قرآن پاک کا درس سنا، ہمیں دین اچھا لگا، تو 17 سال کے بعد، 17 سال کی عمر میں ہم نے 17 سال تک ہم نے تو اپنے وقت خراب کر دیے تھے، اور 17 سال کے بعد پھر ہم بیٹھ گئے اپنے محلے کی مسجد میں، اپنے دور کے چچا لگتے تھے ان کے پاس بیٹھ گئے، ہمیں علم اچھا لگا، اور اتنا اچھا لگا کہ کتاب پٹا ہوا کوئی ورق کتاب کا کہیں دیکھتے تھے تو اس کو اٹھاتے تھے اور اس کو سنبھالتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس راستے پہ لگا دیا الحمدللہ کہ اسی سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، یہ دین کی محبت سے۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر
کسی طرح سے کوئی اللہ کا بندہ دین کی طرف آ جائے، قرآن پاک کے نصیحت اس کے دل میں اتر جائے، تو قرآن والا جو ہے وہ پکا ہوتا ہے۔ دن رات میں 1000 رکعت نفل پڑھو اور ایک آیت تم سیکھو قرآن شریف کی، تو یہ ایک آیت کا سیکھنا کسی عالم سے یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس لیے وہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اگر 1000 رکعتیں آپ پڑھ لیں تو علم کے ایک باب سے آپ یہ علم کا ایک باب اس سے بہتر ہے۔ علم کا باب سے مطلب یہ کہ ایک آیت کا ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آپ آیت سن لیں تو یہ بہتر ہے، کیونکہ یہ اندر سرایت کرتا ہے اور آدمی کو مضبوط بنا لیتا ہے، اپنے پیر پر کھڑا ہونے والا بناتا ہے۔ اور نمازیں پڑھتے رہو۔ شیطان جو ہے، شیطان کو 1000 عبادت گزاروں کا گمراہ کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کرتا ہے۔ لیکن حدیث میں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک آدمی سمجھدار جو دین کو سمجھا اس نے شیطان پر بہت گران ہے 1000 عبادت گزار سے، 1000 عبادت گزاروں کو 1000 کے 1000 کو گمراہ کر دے گا، لیکن جس نے دین کو سمجھا اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہمیں قدم نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت سبحانک استغفرک و اتوب الیک۔ یا اللہ مرتے دم تک یہ نعمت ہمیں نصیب فرما اور اسے محروم نہ فرما۔ درس میں نے شروع کیا، میں نے پہلے ہی شفیق صاحب کو بتایا